بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب ہدایت النحو ہم پڑھ رہے ہیں، اور اس میں مصنف رحمہ اللہ اسماء العدد کے بارے میں ہمیں بتلا رہے ہیں، یعنی ایسے اسم جو نمبرز کے لیے استعمال ہوتے ہیں 1 to 10، اور پھر اس کے بعد 100 and 1000 کے بارے میں انہوں نے بتلایا۔ اب یہاں بتلا رہے ہیں وَاعْلَمْ أَنَّ الْوَاحِدَ وَالْإِثْنَيْنِ لَا مُمَيِّزَ لَهُمَا۔ یوجولی جب ہم کوئی عدد یعنی نمبر استعمال کرتے ہیں تو اس کا ہم ممیز استعمال کرتے، تمیز آتی ہے اس کی، ٹھیک ہے، تمیز لے کر آتے ہیں۔ تو مصنف فرما رہے ہیں کہ نمبر 1 اور نمبر 2، ان دونوں کے لیے ہمیں الگ سے ممیز کی ضرورت نہیں ہے۔ ممیز خود ہی عدد پر دلالت کرتا ہے، وہاں اور تمیز یا عدد کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ مثلا میں کہتا ہوں ایک آدمی، تو واحد رجل ایسا کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اگر میں صرف رجل کہہ دوں تو اس سے ایک ہی آدمی مراد ہوگا، اور اثنا رجلین کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ رجولانی اگر میں کہتا ہوں یا پھر رجولینی کہتا ہوں تو یہ لفظ خود اس کے عدد پر دلالت کرتا ہے، کیونکہ رجل جب ہم کہتے ہیں تو یہ واحد ہے، ایک پر دلالت کرے گا۔ رجولانی یہ تثنیہ ہے، یہ دو پر دلالت کرے گا۔ تو الگ سے ہمیں اس کا ممیز عدد ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک آدمی، ون مین کہنے کی ضرورت نہیں۔ ا مین کہتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ ایک ہی آدمی ہے، ٹھیک ہے۔ رجولانی کہتے ہیں تو سمجھ میں آ جاتا ہے یہ تسنیہ ہے، دو آدمی ہیں۔ تو اتنا رجولانی کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ وہی کہہ رہے ہیں کہ وَعَلَمْ أَنَّ الْوَاحِدَ وَالْإِثْنَيْنِ لَا مُمَيَّزَ لَهُمَا، کہ واحد اور اثنین کے لیے الگ سے کوئی ممیز عدد کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ لِأَنَّ اس لیے کہ لِأَنَّ لفظ الممیز یغنی عن ذکر العدد فیہما، اس لیے کہ یہ اس لیے کہ لفظ ممیز بے پرواہ کرتا ہے۔ اغنا یغنی کا معنی بے نیاز کرنا، بے نیاز کر دیتا ہے اس بات سے کہ عدد کو ذکر کیا جائے ان دونوں میں۔ تقول عندی رجل و رجلانی، میرے پاس ایک آدمی ہے، اور دوسری مثال عندی رجلانی، میرے پاس دو آدمی ہیں۔ تو دیکھا رجل کے ساتھ ہم نے واحد رجل کہا کیا؟ نہیں۔ اسی طرح اتنا رجلانی کہا کیا؟ نہیں۔ تو ہم نے نمبر اس میں عدد کا استعمال نہیں کیا، کیونکہ 1 اور 2 کہنے کے لیے الگ سے ہم کو ضرورت نہیں پڑتی، یہ خود عدد بتلا دے گا کہ یہ ایک ہے اور یہ دو ہیں، ٹھیک ہے۔ وَأَمَّا سَائِرُ الْأَعْدَادِ فَلَا بُدَّ لَهَا مِن مُمَيِّزٍ، اور اس کے علاوہ جتنے بھی عدد ہیں، جتنے بھی یعنی کہ 3 سے آگے جتنے بھی، تو ضروری ہے کہ ان کے لیے ہم ممیز لے کر آئیں، یعنی کہ اس میں عدد کو ہم ذکر کریں۔ فَتَقُولُ تو تم کہتے ہو ممیز الثَّلَاثَةُ إِلَى الْعَشْرَةِ، تو آپ کیا کہو گے؟ الثلاثة إلى العشرة مخفوض مجموع، مطلب کیا کہ 3 سے لے کر 10 تک کی تمییز جمع مجرور ہوگی، خفض جر کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 سے لے کر 10 تک کی تمییز کیا ہوتی ہے؟ جمع مجرور ہوگی۔ دیکھیے اب تک مصنف کیا بتلا رہے تھے کہ بھئی ایک اس میں عدد ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد اس کی تمیز آتی ہے۔ مجھے کہنا ہے 10 پین، تو میں کیسے کہوں گا؟ عشرۃ اقلام، ٹھیک ہے، عشرۃ اقلام۔ اب یہ ہو گیا، تو اس کے اندر تمیز کون ہے اور ممیز کون ہے؟ تو عشرۃ یہ کیا ہے؟ اس میں عدد، اس کو ممیز کہتے ہیں، اور اس کے بعد جو اسم آ رہا ہے اس میں عدد کے بعد اس کو تمییز کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو عشرۃ اقلام، تو عشرۃ ممیز ہے، اقلام یہ کیا ہے؟ تمیز ہے۔ یہاں تک سب کو سمجھا؟ اب آگے بات چل رہی ہے
کہ کسی بھی عدد کی جو تمیز آتی ہے وہ کیسی ہوگی، سنگولر لانا ہے، لورل لانا ہے، اور زبر کے ساتھ لانا ہے یا زیر کے ساتھ لانا ہے، اس کی یہ بات کر رہے ہیں کہ دیکھو، جب 3 سے لے کر اب 10 تک جب بھی اس کی تمیز لے کر آؤ گے اس میں عدد کی، تو وہ جمع مجرور ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو مثال آگے آئے گی، جیسے تقول ثلاثۃ رجال، دیکھا آپ نے، ثلاثہ تین، مجھے کیا کہنا ہے، 3 مرد، 3 آدمی، ٹھیک ہے؟ تو اب 3 کہنے کے لیے لفظ ثلاثہ میں نے استعمال کیا، اور آدمی کہنے کے لیے اس کی جمع لے کر آیا ہوں رجال، رجل کی جمع رجال، اوکے؟ پہلے ہم ممیز کی طرف توجہ کرتے ہیں، بعد میں ہم تمیز کی بات کریں گے۔ پہلا پارٹ ہے ہمارا ممیز، یعنی کہ اس میں عدد۔ ہم نے کل ڈسکس کیا تھا کہ 3 سے لے کر جو ہے 9 تک جو کیا ہوتا ہے، خلاف قیاس، یہ آتا ہے اس کا ممیز جو ہے خلاف قیاس آتا ہے۔ خلاف قیاس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ اپوزٹ رہے گا، رجال مذکر ہے تو عدد مؤنث لے کر آئیں گے، اور اگر ہماری تمیز مؤنث ہے تو عدد مذکر لے کر آئیں گے۔ اس کو خلاف قیاس کہتے ہیں، اپوزٹ ٹو دا لاجک۔ خلاف قیاس کا مطلب ہوتا ہے لاجک کے اپوزٹ۔ لاجک تو یہ کہتا ہے کہ بھئی رجال مذکر ہے تو عدد بھی مذکر ہونا چاہیے، ثلاثو یعنی بغیر تاکہ ثلاثو رجال ہونا چاہیے تھا، ایسا ہمارا لاجک کہتا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ یہ خلاف قیاس آتا ہے۔ تو ثلاثۃ رجال، تو بات ہو گئی ہماری ممیز کی۔ اب تمیز کی بات کرتے ہیں کہ بھئی مجھے 3 کے بعد کوئی ایک لفظ ذکر کرنا ہے، یعنی جس کا ہم نے عدد ذکر کیا، بھئی 3 شے کیا ہے، میں نے کہا ثلاثہ، ثلاثہ کیا چیز ہے، پین ہے، گھر ہے، آدمی ہے، عورتیں ہیں، کیا ہے؟ تو پھر اس کی تمیز لے کر آئے رجال۔ تو کہتے ہیں کہ 3 سے لے کر 10 تک جب آپ تمیز ذکر کریں گے تو اس کو پلورل لانا ہے، نمبر 1۔ دوسری بات، یہ مجرور ہونا چاہیے زیر کے ساتھ، تو ثلاثۃ رجال زیر کے ساتھ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح ثلاث نسوۃ، نساء کی جمع نسوۃ، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیے، پہلے ممیز کی طرف دیکھیں، ثلاث یہ مذکر لائے ہیں، حالانکہ ہم کس کا عدد بتانے جا رہے ہیں، مؤنث کا، یعنی کہ کتنی عورتیں ہیں یہ بتلانے والے ہیں، لیکن خلاف قیاس ہے 3 سے لے کر 10 تک، تو یہاں پر پہلے عدد مذکر لائیں گے اور اس کی تمیز مؤنث لائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور تمیز جب مؤنث لا رہے ہیں تو یاد رکھنا، 3 سے لے کر 10 تک انہوں نے کیا کہا، جمع مجرور ہونا چاہیے، تمیز کیسی ہو، جمع مجرور۔ تو نساء کی جمع نسوہ، نسوتن، اور اس کو مجرور کرنا ہے تو زیر لگائیں گے نسوتن، تو ثلاث نسوتن، 3 عورتیں، ٹھیک ہے جی؟ الا اذا كان الممیز لفظ المئہ، سوائے اس کے کہ، جی کہتے ہیں کہ سوائے اس کے ممیز میاں کا لفظ ہو، یہی قاعدہ رہے گا، لیکن میاں کے لیے ایسا نہیں کریں گے، میاں یعنی 100، 100 کے لیے، فحینئذ یکون مخفوضا مفردا، بس اس وقت اس کو مفرد مجرور لے کر آئیں گے، مفرد مجرور کیسے؟ دیکھیے ابھی انہوں نے کیا بات کہی کہ 3 سے لے کر 10 تک جب ہم جا رہے ہیں، ہاں، تو کیا کریں گے، جمع مجرور اس کی تمیز لے کر آئیں گے، لیکن کہتے ہیں کہ جب 100 کا عدد آ جائے گا، ہاں، تو پھر اس کی کیا لائیں گے، جمع نہیں لائیں گے، مفرد لے کر آئیں گے اور مجرور ہو۔ جیسے مجھے کیا کہنا ہے، 300 کہنا ہے، تو میں کیسے کہوں گا، ثلاثمئتن، ثلاث مئتن، تو یہ مئتن کی جمع لانے کی ضرورت نہیں ہے، اوکے؟ ثلاث مئتن و تسع مئتن، یعنی کہ 900۔ والقیاس، والقیاس ثلاث مئات او مئین، جی اب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی لاجک تو کیا کہتا ہے
کہ ابھی تو ہم نے قاعدہ دیکھا تھا کہ بھائی اگر جب اس کی تمیز لے کر آئیں گے تین کے بعد تو کیا کرنا ہے، جمع مجرور لانا ہے. تو ایسا ہونا چاہیے تھا نا، ثلاث میآت او میئین وغیرہ. تو کہتے ہیں کہ ویسا نہیں ہوگا، یہ اس کو واحد لے کر آئیں گے 100 کے لیے. ثلاث میئت. ومميز أحد عشر إلى تسعة وتسعين منصوب مفرد. اور کہتے ہیں کہ جو ممیز احد عشرہ سے لے کر تسعۃ و تسعین، تسعہ نو، تسعین 90، تو کتنے ہو گئے 99. تو 11 سے لے کر 99 تک اس کی تمیز کیسے لے کر آئیں گے، مفرد منصوب لائیں گے. مفرد منصوب. دیکھیں احد عشرہ یہ نمبر آ گیا. اب اس کی تمیز کیسے لائیں گے، رجولن آدمی کے بارے میں کہنا ہے، مجھے کہنا ہے 11 آدمی، 11 مین. تو کیسے کہوں گا، 11 کہنے کے لیے احد عشرہ لکھ دیا. اوکے. اب تمیز کیا کہتے ہیں، 11 سے لے کر 99 تک کیسی لانا ہے، مفرد منصوب لانا ہے. تو مفرد رجل اور منصوب یہ دو زبر دے دیے تو رجلن ہو گیا. احد عشر رجلن و احد عشرت امرأتن، تو یہ 11 عورتیں ہو گئی. و تسعۃ و تسعون، تسعون رجلن، تو یہ کتنے ہو گئے 99 آدمی. ہاں تو دیکھو اگرچہ کہ ہم نمبر بڑا لے کر آ رہے ہیں 99 کہہ رہے ہیں، لیکن اس کی تمیز میں رجولن کیا ہے، واحد لے کر آ رہے ہیں اور منصوب لے کر آ رہے ہیں. اوکے. وَتِسْعُ وَتِسْعُونَ امراتن 99 عورتیں. ٹھیک ہے، امراتن منصوب پڑھیں گے اس کو. وَمُمَيَّزُ مِئَةُ وَأَلْفُ وَتَثْنِيَتُهُمَا. کیا ہے دیکھیے، وَمُمَيَّزُ مِئَةٍ وَأَلْفٍ وَتَثْنِيَتِهِمَا وَجَمْعِ الْأَلْفِ مَخْفُوظٌ مُفْرَدٌ. یہ جو میاں ہے اور الف مفرد ہو یا تثنیہ ہو تو اس کی تمیز مفرد مجرور ہوتی ہے، اور جمع الف کی تمیز بھی مفرد مجرور ہوتی ہے. جبکہ میاں کی جمع عدد کے ساتھ استعمال نہیں ہوتا. میاتن 100، میاتانی 200، الفن 1000، الفانی 2000، اور اس کی جمع آئیں گی آلافن. ٹھیک ہے، الفن آلافن. تو میاں عدد کے ساتھ جمع استعمال نہیں ہوتا، یاد رکھنا. میاں جو ہے اس کا پلورل نہیں آتا، واحد یا تثنیہ آ سکتا ہے. الفن کا آتا ہے الفن، الفانی، آلافن، واحد تثنیہ جمع. اسی لیے تو اس کی مثالیں دیں گے. دیکھیے کیا کہنا چاہ رہے ہیں یہ. مئۃ رجولین 100 آدمی، مئۃ رجولین. و مئۃ امرأتن 100 عورتیں. و الف رجولین 1000 آدمی. و الف امرأتن 1000 عورتیں. اب یہ 200 آدمی کہنا ہے، مئتا رجولین. ہاں، وَمِئَةَ امرأتن 200 مرد 200 عورتیں. اس کا تثنیہ لائے دیکھیے میاں کا. وہ الفا رجولن 2000 آدمی، الفا امرأتن 2000 عورتیں. تو دیکھو یہاں پر اس کا الف کا الفانی یہ کیا لے کر آئے ہیں، تثنیہ لے کر آئے ہیں، اور اضافت کی وجہ سے نون اعرابی گر گیا کیونکہ رجل کی طرف اضافت ہو رہی ہے نا. الفا، یہ الفانی تھا نا، الفا رجولن و الفا امراتن. تو 2000 آدمی 2000 عورتیں. اب جمع بتا رہے ہیں، ثلاثۃ آلاف فی رجلن. ثلاثۃ آلاف رجلن کتنے ہو گئے، 3000 مرد. و ثلاث آلاف امرأتن،
3000 عورتیں. ٹھیک ہے. وقس علی ھذا، اور اسی پر پھر آپ قیاس کریں. باقی آپ نے اسی طرح ازیوم کر لینا ہے. ٹھیک ہے. تو خلاصہ کلام کیا ہوا؟ پورا جو ہم نے چیپٹر پڑھا اس کی سمری سمجھ لیں. بات چل رہی تھی اس میں عدد کی، اور مصنف اس میں ہمیں یہ بتلا رہے تھے کہ اس میں عدد کو کیسے لے کر آنا ہے، یعنی ممیز کو، اور اس کی تمییز کیسے لانا ہے. دونوں کے بارے میں انہوں نے احکام ذکر کیے. نمبرز کے بارے میں انہوں نے بتلایا کہ کب مذکر لانا ہے اور کب مؤنث لانا ہے. عدد جو ہے 1 اور 2 کے لیے قیاس کے مطابق ہوتا ہے، لیکن 3 سے لے کر آگے اگر آپ جائیں گے 99 تک تو خلاف قیاس جاتا ہے. یعنی مذکر کے لیے مؤنث عدد آئے گا، مؤنث کے لیے مذکر عدد آئے گا. ٹھیک ہے. 3 مرد کہنا ہے تو میں کیا کہوں گا؟ ثلاثتو کہوں گا، تا کے ساتھ مؤنث لفظ لاؤں. ثلاثتو. ہاں جی. ثلاثتو رجال، 3 مرد. اوکے. اور عورتیں ہیں تو ثلاث نسوتن، 3 عورتیں. تو دیکھو اس کو مذکر لے کر آئے. ایک بات یہ بتلائی. اس کے بعد انہوں نے بتلایا کہ تمییز جو ہے، تمییز کا اعراب کیا ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ 3 سے لے کر آپ 10 تک تمییز جمع مجرور لائیں گے، اور 11 سے لے کر 99 تک مفرد منصوب لے کر آئیں گے. ٹھیک ہے. مفرد منصوب. اور 100 سے لے کر 1000 اور پھر اس کے آگے تک جو بھی ہے وہاں سے مفرد مجرور لے کر آئیں گے. صرف 3 ہی کیٹیگری ہیں. اوکے. صرف 3 کیٹیگری ہیں. یہ 3 کیٹیگری آپ نے یاد رکھنا ہے. نمبر 1، 3 سے لے کر 10 تک جمع مجرور. پھر اس کے بعد 11 سے لے کر 99 تک مفرد منصوب. اور اس کے بعد 100 سے لے کر پھر آگے 1000 وغیرہ جتنے بھی ہوں گا مفرد مجرور. بس اتنا ہی ہے پورے چیپٹر میں. ٹھیک ہے. یہاں سے نئی فصل کا آغاز ہو رہا ہے. اب یہاں سے اسم کی دوسرے پہلو کے بارے میں بات کریں گے، دوسری کیٹیگری، اور وہ کیا ہے؟ مذکر اور مؤنث ہونا. پہلے احکام چل رہے ہیں اسم کے متعلق. پہلے انہوں نے معرفہ اور نکرہ کی تقسیم بتلا دی، پھر اس کے بعد نمبرز کے بارے میں بتلایا. اب اس کے بعد مذکر اور مؤنث کے بارے میں بتلا رہے ہیں. تو آپ کو اس چیپٹر کے اندر بتلائیں گے کہ اسم مذکر بھی ہوتا ہے، مؤنث بھی ہوتا ہے. مؤنث ہے تو مؤنث کی قسمیں ہوتی ہیں، کون سے مؤنث کی کیا علامت ہوتی ہے، اس کے بارے میں یہ بتلائیں گے. فصل الاسم اما مذکر و اما مؤنث، کہ یہ نئی فصل ہے، اسم یا تو مذکر ہوگا یا تو مؤنث ہوگا. فالمؤنث ما فيه علامة التانیث لفظا و تقدیرا. مؤنث کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مؤنث وہ اسم ہے کہ جس کے اندر علامت تانیث موجود ہو، چاہے لفظاً ہو چاہے تقدیراً. جب لفظاً کہیں گے تو وہ جو سمبول ہوگا، علامت تانیث ہوگی، وہ ویزیبل ہوگی. اور تقدیراً جب کہیں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ وہ ہمیں ازیوم کرنی پڑے گی انویزیبل ہوگی، وہ سائن جو ہے انویزیبل ہوگی. تو مؤنث کی تعریف یہ بتلائی کہ مؤنث ایک ایسا اسم ہے کہ جس میں علامت تانیث پائی جاتی ہے، چاہے لفظاً ہو یا تقدیراً ہو، ویزیبل ہو یا انویزیبل ہو. اور مذکر کسے کہیں گے؟ کہتے ہیں والمذکر ما بخلافہ. تو اب اس کے اپوزٹ کو مذکر کہہ دیا. مذکر کی الگ سے تعریف نہیں کی، بس اتنا کہا کہ جو مؤنث کے مخالف ہو وہ مذکر ہے. کیونکہ مؤنث ہمیں پتہ چل گیا تو مذکر کی علامت نہیں ہوتی، علامت تو مؤنث کی ہوگی، اور جو لفظ مؤنث نہیں ہے وہ لازمی سی بات ہے کہ مذکر ہوگا. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ بھئی مؤنث کی علامتیں کون سی ہیں؟ تو کہتے ہیں وہ علامت التانیث ثلاثۃ، کہ مؤنث کے پہچاننے کی 3 علامتیں ہیں، 3 سائنس ہیں. کون کون سی؟ التا، تائے تانیث گولتا. ٹھیک ہے. جیسے کطلحتا، جیسے کہ طلحہ. اب دیکھیں یہاں پر
یہاں صرف کیا بات کر رہے ہیں؟ سائنس کی بات کر رہے ہیں، اوکے؟ حقیقی معنی کی طرف نہیں دیکھنا، آپ نے صرف لفظ کی طرف دیکھنا ہے، صرف لفظ کی طرف، ٹھیک ہے؟ طلحہ یہ اصل میں مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، لڑکے کا نام ہوتا ہے، لیکن یہاں یہ علامت تانیث کو بتلانا چاہ رہے ہیں، تائے تانیث، اوکے؟ یہ تائے تانیث جس کے ساتھ بھی آئے گی تو یہ مؤنث لفظی کہلائے گا، سمجھے؟ لفظ کے اعتبار سے یہ مؤنث ہے کیونکہ علامت تانیث پائی گئی۔ مؤنث کی ابھی انہوں نے تعریف کی، کہا کہ مؤنث ہر وہ اسم ہے کہ جس میں علامت تانیث پائی جائے، ٹھیک ہے، چاہے لفظاً ہو یا تقدیراً، تو یہاں تو علامت تانیث تا نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ علامت تانیث تین ہے، یاد رکھنا: تائے تانیث، الف مقصورہ، الف ممدودہ۔ تائے تانیث یعنی گولتا جو آخر میں لفظ کے آتی ہے۔ نمبر دو، الف مقصورہ یعنی کہ کسی لفظ کے آخر میں کھڑا زبر آئے، ٹھیک ہے، کھڑا زبر آتا ہے، الف مقصورہ کہتے ہیں۔ اور الف ممدودہ، الف ممدودہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ وہاں پر الف کے بعد حمزہ ہوتا ہے، جہاں الف کے بعد حمزہ ہوتا ہے جہاں پر ہم مد کرتے ہیں تو اس کو الف ممدودہ کہتے ہیں، مد کرنا یعنی کھینچ کر پڑھنا۔ جیسے کہ اتا، کتلحتا، جیسے کہ طلحہ ہے، یہ بھی لفظ مؤنث ہے کیونکہ اس کے ساتھ تائے تانیث آ گئے۔ والالف المقصورہ کا حبلہ، جیسے کہ حبلہ ہے، اس کے آخر میں الف ہے، کھڑا زبر ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو الف مقصورہ کہتے ہیں۔ والالف الممدودہ، اور الف ممدودہ جیسے کہ حمرا، حمرا، یہ دیکھیے ہاں یہاں پر ایک الف اور پھر حمزہ ہے، تو اس کو الف ممدودہ کہتے ہیں کیونکہ یہ مد کر کے پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ تین علامتیں تانیث ہیں، تو یہ تینوں کی تینوں تو ویزیبل ہیں، کریکٹ؟ اور مؤنث کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اس کی علامت تانیث یا تو لفظاً ہوگی یا تقدیراً ہوگی۔ تو لفظاً تین طرح سے آ سکتی ہے، یہ ہم نے دیکھا، تائے تانیث، الف مقصورہ اور الف ممدودہ۔ اب تقدیراً کا معنی انویزیبل ہوگی، جب علامت تانیث آپ کو نظر ہی نہیں آئے گی تو آپ کیسے پہچانیں گے کہ یہ لفظ مؤنث ہے؟ تو اب اس کے تعلق سے یہ بتا رہے ہیں والمقدرۃ انما هو التاء فقط۔ ہم جی، تو کہتے ہیں اور جو تانیث کی علامت مقدر ہوتی ہے وہ صرف تا ہوتی ہے۔ ہاں، یہ بہت امپورٹنٹ قاعدہ ہے کہ عموماً جب کسی لفظ کو مؤنث قرار دیا جاتا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ مؤنث تقدیری ہے یعنی علامت اس کی ویزیبل نہیں ہے، تو کچھ تو انویزیبل ہوگا، اور جو انویزیبل چیز ہے وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں وہ تا ہے صرف، یہ الف مقصورہ، الف ممدودہ، یہ کبھی ہڈن نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ صرف تائے تانیث ہڈن ہوتی ہے۔ اب سوال ہوتا ہے کہ کیسے پتا چلے گا کہ یہاں تائے تانیث ہڈن ہے؟ جیسے کہ میں کہتا ہوں کا آرودن، ہاں، ارض لفظ ہے، ارض کا معنی زمین، اور دارن، دار کا لفظ ہے کدارن، دار کا لفظ بھی کیا ہے؟ مؤنث ہے، دار کا مطلب گھر، ارض یعنی زمین، عربی میں یہ دونوں لفظ مؤنث استعمال ہوتے ہیں۔ غور سے دیکھا جائے تو اس کے اندر تو کوئی بظاہر علامت تانیث نظر ہی نہیں آ رہی، نہ الف مقصورہ ہے، نہ الف ممدودہ ہے، نہ ہی کولتا نظر آ رہی ہے، تو پھر آپ نے اس کو کیسے قرار دیا کہ یہ مؤنث ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اس کی تا چھپی ہوئی ہے، اس کی تا چھپی ہوئی ہے، تو کیسی چھپی ہوئی ہے؟ کہتے ہیں کہ دیکھو ایک ضابطہ ہے، التصغیر یرد الاشیاء الی اصولها، کہ تصغیر، جب ہم کسی لفظ کی اس میں تصغیر بناتے ہیں تو وہ چیزوں کو اس کے اصول کی طرف، اس کی اصل کی طرف لوٹا دیتی ہے، ٹھیک ہے، اس کی ریل جو شکل تھی اس کی طرف وہ پہنچا دیتا ہے۔ تو ارزن اصل میں اگر اس کا اس میں تصغیر بنائیں گے، اریضتن بنے گا، کیا بنے گا؟ اریضتن، اریضتن یعنی چھوٹی زمین۔ تو دیکھو اس میں تصغیر، صغیر سے ہے نا، اس میں تصغیر کسے کہتے ہیں؟ کہ جب کسی لفظ، ایسا لفظ جو چھوٹے پن کو بتلاتا ہے، سمجھے؟ چھوٹے پن کو، صغیر ہونے کو بتلاتا ہے، تو اس میں تصغیر کہتے ہیں، اریدتن، فعیلتن کے وزن پہ، تو ارزن سے اریزتن، اریزتن جیسی ہم نے اس کا اس میں تصغیر بنایا تو اس کے اندر گولتا ویزیبل ہو گئی،
تو پتا چلا کہ یہ لفظ مؤنث تھا، اوریجنل اصل کے اعتبار سے مؤنث تھا، بعد میں ارزن بن گیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دارن جو ہے دویرتن تھا، دارن کیا تھا؟ یہ ارزن اوریزتن ہے، اوریزتن فعیلتن کے وزن، اوریزتن اور دویرتن، ٹھیک ہے۔ تو ارزن اوریزتن تھا اور دارن دویرتن تھا، تو دویرتن کے اندر بھی تائے تانیث آ گئی۔ تو جب ہم نے ان کا اسم تصغیر بنایا تو ہمیں اس کے تا کا پتہ چلا، ٹھیک ہے جی۔ اللہ اکبر۔ ہم، تو دیکھیے کیا کہا انہوں نے، انما والمقدرۃ انما هو التاء فقط، اور مقدر جو ہوتا ہے یہ علامت تانیث وہ صرف تا ہوتی ہے، کا ارض و دار، جیسے کہ ارض ہے اور دار ہے یہ لفظ۔ ان کی دلیل کیا ہے کہ بدلیل اریدۃ و دویرۃ، ہاں اریدۃ یہ اس کا اسم تصغیر بنا لیا، وہ دویرۃ اور اس کا بھی اسم تصغیر دار کا بنا لیا، ٹھیک ہے۔ بس اتنی بات کہہ دی انہوں نے۔ اب اس کے بعد کہتے ہیں مؤنث کی ایک اور طرح سے تقسیم کی جاتی، یہ تو مؤنث لفظی تھا، اب تک کیا بات چل رہی تھی؟ مؤنث لفظی کی، کہ لفظ کے اعتبار سے مؤنث ہے، لیکن ریالٹی کے اعتبار سے کہتے ہیں کہ ثم المؤنث علی القسم علی قسمین، مؤنث دو قسم کا ہوتا ہے، حقیقی و لفظی۔ حقیقی مؤنث حقیقی وہو ما بإزائه ذکر من الحیوان کامرأۃ و ناقۃ، کہتے ہیں کہ مؤنث حقیقی، ریل مؤنث، ریل فیمینائن وہ ہے جس کے مقابل میں مذکر حیوان موجود ہو، ٹھیک ہے، جس کے مقابل میں کون ہو؟ مذکر حیوان موجود ہو، تو پھر ہم اسے کیا کہیں گے؟ مؤنث حقیقی، ریل مؤنث کہیں گے۔ جیسے کہ میں کہتا ہوں امرأتن، امرأتن عورت کو کہتے ہیں، اس کا اپوزٹ کیا نکلے گا؟ رجلن، رجلن مذکر حیوان ہے نا جی، تو پتا چلا امرأتن مؤنث حقیقی ہے، ٹھیک ہے۔ جب کبھی اس کے اپوزٹ جینڈر موجود ہو، جب اس کا اپوزٹ جینڈر میسکولائن موجود ہو تو پھر ہم اس کو مؤنث حقیقی کہیں گے۔ اگر اس کے اپوزٹ میں کوئی کیا کہتے ہیں مذکر حیوان موجود نہیں ہے تو اسے ہم یہ نہیں کہیں گے، کیا کہیں گے؟ مؤنث حقیقی نہیں کہیں گے، اوکے۔ جیسے کہ ناقتن لفظ ہے، بھئی ناقتن اونٹنی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ اس کو ابل، ہاں ابل کسے کہتے ہیں؟ یہ اونٹ کو کہتے ہیں، رائٹ، ہاں، تو اس کا مذکر حیوان موجود ہے۔ اسی طرح امن ہے، امن بھی مؤنث حقیقی ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کے اپوزٹ میں ابن موجود ہے، مذکر حیوان۔ اسی طرح اختن یہ مؤنث حقیقی ہے، کیوں؟ اس کے مقابل میں اخن موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے، اور مؤنث لفظی و لفظی وہو ما بخلافہ، اور مؤنث لفظی وہ ہے کہ جو اس کے خلاف ہو، یعنی کہ مؤنث حقیقی کی اپوزٹ تعریف، یعنی کہ ایسا مؤنث جس کے مقابل میں کوئی مذکر حیوان موجود نہ ہو، جیسے کہ ظلمتن، ظلمتن اندھیرے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ظلمتن کے آخر میں گولتا آ رہی ہے، اس لیے ہم اس کو ڈکلیئر کیا کر رہے ہیں؟ یہ مؤنث ہے، لیکن کیا اس کے اپوزٹ میں ریل میں کوئی ایک مذکر حیوان موجود ہے؟ یعنی ظلمتن اندھیرے کو کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، مذکر حیوان موجود ہے کیا؟ اندھیرے کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ اجالا ہوتا ہے، ہاں، لیکن کیا یہ مذکر حیوان ہے؟ ہاں نہیں، تو اس وجہ سے یہ مؤنث لفظی ہوگا، صرف لفظ کے اعتبار سے مؤنث ہے، ریالٹی کے اعتبار سے مؤنث نہیں ہے۔ اسی طرح وعین، عین کسے کہتے ہیں؟ آنکھ کو کہتے ہیں، تو عین کا عین مؤنث استعمال ہوتا ہے، لیکن کیا اس کے اپوزٹ میں کوئی مذکر حیوان موجود ہے؟ نہیں، تو یہ مؤنث لفظی ہی رہے گا۔ آخری بات کہہ رہے ہیں کہ وقد عرفت احکام الفعل، اور آپ جان چکے ہیں فعل کے احکام کو، اذا اسند الى المؤنث، جب اس کا اسناد کیا جائے مؤنث کی طرف، فلا نعیدها،
تو پھر ہم ان کو نہیں دہرائیں گے. یعنی مرفوعات میں مصنف رحم اللہ نے مؤنث کی تفصیل بیان کر دی ہے، اور یہاں پر یہ فصل ختم ہو گئی. ٹھیک ہے، تو مؤنث کی بحث ختم کر دی. اب یہاں سے تثنیہ کیسے بناتے ہیں تو اس کی بحث شروع کریں گے. چلیے یہیں پہ ختم کرتے ہیں آج کے لیے.